بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبدالواحد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں علی وائس۔ آپ کا مکمل نام ابو عبداللہ بن ابن علی بن محمد ابن عربی الحاتم طائی ہے۔ آپ 26 جولائی 1165 عیسوی 17 رمضان کو اسپین میں اندلس کے علاقے مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بہت ہی سچے مسلمان، عالم و فاضل، فلاسفر اور شاعر بھی تھے۔ آپ کو آپ کے علم و فلسفے کے حساب سے سب سے بڑا فلاسفر بھی مانا جاتا ہے۔ آپ کی تحریریں امت مسلمہ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ آپ سے 1150 تحریریں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے 700 واضح آپ کی ہی لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے 400 آج بھی موجود ہیں۔ آپ کا شمار عظیم صوفیہ کرام میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شیخ الاکبر کے خطاب سے بھی نوازا گیا، جو کہ آج تک کسی بھی مسلم عالم یا اولیاء کرام کو نہیں دیا گیا۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے اہم شاگردوں میں سے تھے۔ آپ عرب کے قابل احترام قبیلے طائی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق حاتم طائی کے خاندان سے تھا۔ آپ ابھی 8 سال کے تھے کہ مرثیہ پر مخدون کے قبضہ کر لینے پر آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ آپ کے والد نے لشبونہ، جو کہ حالیہ پرتگال کا دارالخلافہ ہے، پناہ لی۔ جلد ہی آپ کے والد کو اشبیلہ کے امیر ابی یعقوب یوسف کی طرف سے دربار میں معزز عہدے کی پیشکش ہوئی۔ آپ جلد ہی اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ وہاں آپ نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم آپ مرثیہ اور اشبیلیہ میں مکمل کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ نے اپنی بیشتر تعلیم اور اسلامی تعلیمات حاصل کی۔ صوفیانہ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں تھا۔ آپ کے ماموں بھی ایک بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر موجود خدا کی قدرت کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ آپ کی ایک تصنیف پرفیکٹ مین کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں آپ نے کئی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تصنیف میں آپ نے اپنے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا کہ ایک درست آدمی۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اشبیلیہ کے کسی امیر آدمی کی دعوت پر گئے، جس میں کھانے کے بعد جام پیش کیا جا رہا تھا۔ سب نے لیا، مگر جب آپ نے گلاس میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آواز آئی کہ کیا تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے گلاس وہیں چھوڑ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے واپس آ گئے۔ دروازے پر وزیر کا چرواہا موجود تھا۔ اس کا لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر آ کر اس کے ساتھ لباس کا تبادلہ کر لیا اور اس کا مٹی سے بھرا ہوا زیب تن کر لیا، اور اس کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں اتر گئے۔ آپ دن رات عبادت میں مصروف رہتے اور صرف نماز کے لیے باہر نکلتے۔ جب چند روز بعد آپ وہاں سے باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے استاد کے ہاں 9 ماہ کا چلہ بھی کاٹا، جس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابد کو فتح کر لیا ہے اور بے شمار علوم تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ یہ تو آپ کے مقام و منزلت کا تعارف تھا۔ اب ایک اہم سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ آپ کا ارطغرل غازی سے کیا تعلق تھا اور آپ نے ان کی مدد کیسے کی؟ مشہور روایات میں یہ بات درج ہے کہ آپ نے عثمانیہ سلطنت کے بانی ارطغرل کی روحانی مدد کو اندلس پہنچے۔ آپ نے سلطنت عثمانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ مختلف موقعوں پر ارطغرل کی مدد کرتے رہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ارطغرل کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ مختلف موقعوں پر یہ بھی بتاتے کہ فلاں کام کرنا ان کے لیے درست ہوگا یا نہیں، یعنی کہ آپ ارطغرل کے روحانی پیشوا بھی رہے۔ آپ نے تقریباً 2 سال کا عرصہ ایک فوجی کی حیثیت سے سرکاری ملازمت میں گزارا۔ پھر آپ کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا اور ملازمت چھوڑ دی۔ آپ نے دینی مقاصد کی خاطر مختلف ممالک کا سفر بھی کیا۔ آپ نے 75 برس کی عمر میں 638 ہجری بمطابق 8 نومبر 1240 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی تعلیمات تیزی کے ساتھ اسلامی دنیا میں پھیل گئیں۔ آپ کی تعلیمات سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ پورے عالم نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ کی تحریروں کو فارسی، ترکی اور اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ آپ کی اسلام سے محبت اور کارناموں کی وجہ سے آپ کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔